اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کہانی میں جس مشہور بدمعاش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے ابراہیم گجر عرف ابا گجر۔ ابا گجر جہلم کا رہنے والا تھا اور 1990 سے 2000 کی دہائی کے درمیان اس کا نام پورے جہلم اور لاہور راج کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دشمنی کے شروع ہونے کے کچھ دن بعد ابا گجر لاہور آ گیا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کسی گاؤں، قصبے، شہر کے مشہور بدمعاش کی ریئل سٹوری کا پتہ ہو تو اپنا نمبر کمنٹ میں دے دیں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے دشمنی شروع ہونے کے کچھ دن بعد ابا گجر لاہور آ گیا۔ ابراہیم عرف ابا گجر پولیس کو قتل، اقدام قتل اور بھتہ وصولی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، جگا گجر کا باپ بڈھا گجر رشتے میں ابا گجر کا خالو لگتا تھا۔ ابا گجر کے بڑے بھائی کا نام اسلم گجر تھا جسے اچھو گجر کہا جاتا تھا۔ ابراہیم عرف ابا گجر کی دشمنی ملک مہندی گروپ سے تھی۔ اس دور میں ملک مہندی گروپ پنجاب کے چند مشہور اور بڑے قبضہ گروپوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ابراہیم عرف ابا گجر اور ملک مہندی کی دشمنی تب شروع ہوئی جب ملک مہندی گروپ کے لوگوں نے ابا گجر کے ایک بندے کو زمین کے تنازع پر قتل کر دیا تھا۔ دونوں گروپوں کا کام زمینوں پر قبضہ کرنا ہی ہوتا تھا۔ جس وقت ابراہیم عرف ابا گجر کا بندہ قتل ہوا اس وقت ابراہیم عرف ابا گجر جیل میں تھا۔ ابا گجر نے اسسٹنٹ کمشنر جہلم اسماعیل اوان کو قتل کیا تھا۔ اسی کیس میں ابراہیم عرف ابا گجر جیل میں تھا۔ ملک مہندی گروپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب ابراہیم عرف ابا گجر جیل سے باہر آئے گا تو اپنے بندے کے قتل کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی وجہ سے ملک مہندی گروپ نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ابراہیم عرف ابا گجر کو جیل میں قتل کروانے کی ناکام کوشش کی۔ ابراہیم عرف ابا گجر خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ اس وقت اچھو گجر جو ابراہیم عرف ابا گجر کا بھائی تھا وہ سعودیہ میں کام کر رہا تھا۔ جب اسے اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو وہ کچھ دن کے اندر پاکستان واپس آ گیا اور کچھ دن بعد ہی ملک مہندی کے باپ ملک صبور اور بھائی ملک شاہ نواز کو اچھو گجر نے کسی کی کول خانی سے واپسی آتے ہوئے قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو ٹرالی میں رکھوا کر ملک مہندی کے ڈیرے پر بھیج دیا۔ اس دشمنی میں اب تک 5 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ اچھو گجر مفرور ہو گیا تھا جبکہ ابراہیم عرف ابا گجر جیل میں تھا۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، میں لاہور پولیس لائن میں ایک پولیس سپاہی ہوں اور لاہور پولیس لائن میں پنجاب کے تمام جرائم پیشہ عناصر کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ ساری تفصیلات اسی ریکارڈ سے لی گئی ہے۔ جس وقت ابراہیم عرف ابا گجر جیل میں تھا تو اس وقت ڈی ایس پی ملک صفدر تھا جو ملک مہندی گروپ کا ہر ناجائز کام کرتا تھا۔ شاید قسمت ابراہیم عرف ابا گجر پر مہربان ہونے والی تھی۔ ڈی ایس پی ملک صفدر کا تبادلہ ہو گیا اور نیا آنے والا ڈی ایس پی چودھری منیر گجر تھا۔ چودھری منیر گجر نے ابا گجر کے سارے کیسز کو خود دیکھا اور برادری کی بنیاد پر ابراہیم عرف ابا گجر کی بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ منیر گجر ڈی ایس پی تھا اور اس کا ایک دور کا رشتہ بھی ابراہیم عرف ابا گجر سے نکل آیا تھا۔ ابراہیم عرف ابا گجر کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی منیر گجر نے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال کیا۔ ڈی ایس پی منیر گجر کی زمین پر اس وقت کے ایم این اے محمود حیات خان ٹوچی کے بندوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی منیر گجر نے
ابراہیم عرف ابا گجر کے سارے کیسوں کی تفصیل اور تحقیقات تبدیل کر دی اور ابراہیم عرف ابا گجر پر بنے تمام مقدمات میں اور اشتہاری مجرموں کے نام ڈال کر اس کے کیس کو کمزور کر دیا اور عدالت نے بعد میں اسے باعزت بری کر دیا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے کچھ ہفتوں بعد ہی ابراہیم عرف ابا گجر نے محمود حیات خان ٹوچی کا بھائی، ارشد حیات خان اور اس کے 11 کے قریب بندے جنہوں نے ڈی ایس پی منیر گجر کی زمین پر قبضہ کیا تھا، انہیں قتل کر دیا۔ ابا گجر نے پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ اس نے ایک ہی واقعہ میں 11 بندے ایک ساتھ قتل کر دیے تھے اور وہ بھی جن کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی۔ ابراہیم عرف ابا گجر کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب کے ہر ضلع میں ناکہ بندی کر دی گئی، جبکہ ڈی ایس پی منیر گجر پر شک کی بنیاد پر ایک کمیشن بنایا گیا اور کمیشن کی رپورٹ کے بعد ڈی ایس پی منیر گجر کو پولیس کے محکمے سے فارغ کر کے اسے ایس ڈی او بنا دیا گیا۔ ابراہیم عرف ابا گجر پشاور فرار ہو گیا تھا، جہاں اس نے اپنے پٹھان دوست ظہیر خان کے پاس پناہ لی تھی۔ ظہیر خان خیبر پختونخوا کا ایک نامی گرامی بدماش تھا۔ ٹوچی خان گروپ اور ملک مہدی گروپ کا دشمن ابراہیم عرف ابا گجر تھا۔ اسی وجہ سے ٹوچی گروپ اور ملک مہدی گروپ ایک ہو گئے تھے اور ان دونوں نے ہاتھ ملا لیے تھے۔ پولیس کو بھی ابراہیم عرف ابا گجر کی پشاور میں موجودگی کی مخبری ہو گئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، ابراہیم عرف ابا گجر کی محبوبہ جو ابراہیم عرف ابا گجر سے بہت محبت کرتی تھی، جب اسے اس بات کی خبر ہوئی کہ ابا گجر پشاور میں ہے تو ابا گجر کے پیچھے پشاور چلی گئی، جس کی خبر ابراہیم عرف ابا گجر کو ہو گئی تھی۔ ٹوچی خان اور ملک منیر اور ملک مہدی گروپ مالی حساب سے مضبوط تھا۔ انہوں نے ابراہیم عرف ابا گجر کے دوست ظہیر خان کے خاص آدمی باغ علی خان، جو ہر وقت چند بندوں کے ساتھ ابراہیم عرف ابا گجر کی حفاظت پر مامور ہوتا تھا، اور پشاور میں ابا گجر جہاں بھی چھپ کر کہیں جاتا تو باغ علی خان اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابراہیم عرف ابا گجر کے دوست ظہیر خان کے خاص بندے باغ علی خان کو دشمن گروپ نے بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور ابراہیم عرف ابا گجر اپنی محبوبہ کے ساتھ پشاور کے ایک علاقہ میں رہ رہا تھا، جس کی مخبری باغ علی خان نے اس کے دشمنوں کو دی تھی۔ ابراہیم عرف ابا گجر کی مخبری پر دشمن گروپ نے ابراہیم عرف ابا گجر اور اس کی محبوبہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم عرف ابا گجر کے بھائی اچھو گجر نے ملک مہدی اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا، اور اچھو گجر کو بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔